السلام علیکم ناظرین، لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن جسے ہم رمضان رنگ کے نام سے جانتے ہیں سے میں ہوں میاں عمران ارشد اور میرے ساتھ موجود ہیں اور میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ الماس خان۔ اور آج کے اس پینل پر ہمارے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہیں ان کا انٹروڈکشن آپ کے ساتھ کرائیں گے۔ جی ہمارے ساتھ پروفیسر محمد حسین آزاد صاحب ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ آپ بہت شکریہ سر آپ کی آمد کے لیے۔ سید اسامہ شاہ بخاری صاحب ہیں، ہمیشہ اکثر و بیشتر اس پینل اس بزم کا حصہ رہے ہیں آپ، اور آج بھی ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ اور تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ قاری سید اختر محمود صاحب ہیں جی، اور حمد باری تعالیٰ ہم سنیں گے۔ ہمارے ساتھ عالیہ رشید ہیں۔ عالیہ کے بارے میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ عالیہ جو ہیں یہ شاید دیکھنے کی بصارت نہیں رکھتی ہیں، دیکھ نہیں سکتی ہیں، لیکن ان کے دل میں جو عشق محمد ہے اور اللہ تعالیٰ اور اپنے دین کے ساتھ جو لگاؤ ہے، ان کو اس مقام تک لے آیا ہے کہ عالیہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ماہ مقدس میں افطار ٹرانسمیشن میں بھی ہمارے ساتھ تھیں، اور اکثر و بیشتر آپ کو مختلف نجی ٹی وی چینلز پر بھی نظر آتی ہیں، کیونکہ یہ ان کا سلسلہ، ان کی محبت، ان کا عشق، یہ تعلق ایسا ہے ان کو کھینچ لاتا ہے۔ اور آج اس محفل میں ہمارے ساتھ عالیہ آپ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے۔ اور اس بزم کا آغاز کریں گے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ سے ہمیشہ کی طرح تلاوت قرآن پاک سے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کی جا رہی تھی۔ آج کے موضوع کا ذکر کیا جائے تو آج چونکہ یوم وصال ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے خدمات دین اسلام کے حوالے سے رہتی دنیا تک بھلائی نہیں جا سکتی، بلکہ یہ وہ رستے ہیں جن پر چلتے ہوئے ہم مالک کائنات کے بتائے ہوئے جو تمام چیزیں ہیں ان کو حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ یہ روشن شمعیں ہیں جو ہمیشہ انشاءاللہ العزیز چمکتی دمکتی رہیں گی، روشنی بکھیرتی رہیں گی۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ ان کا کردار کیا تھا دین اسلام کے لیے اور کتنی بڑی ہستی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دا نیم آف اللہ، موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل۔ تو پہلے کی طرح میں آپ کو پھر مبارکباد دینا چاہوں گا اس حوالے سے کہ آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے لوگوں تک علم کی روشنی پہنچتی ہے، الحمدللہ، اور جو رنگ آپ بکھیرتے ہیں اپنے اس لاہور رنگ کے ذریعے، پھر رمضان رنگ کے ذریعے، تو اس سے الحمدللہ تعالیٰ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہدایت ملتی ہے، لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے علماء کے بیانات کے ذریعے، پھر اس کی وضاحت کے ذریعے، پھر قرآن اور حدیث کے ذریعے، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے لامحالہ۔ پھر اس کا جو فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں آپ لوگوں کو بھی ہوگا، اور چینل کو بھی ہوگا۔ تو یہ واقعتاً آپ نے جو بات کی ہے، اور مجھے جو قاری صاحب ابھی تلاوت کر رہے تھے اس میں جو انہوں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، تو اس کا براہ راست جو تعلق ہے وہ ام المومنین کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ قد افلح من زکاہ، کہ جس نے
اپنا تزکیہ کر لیا، تصفیہ کر لیا، تزکیہ باطن کر لیا، تو وہ کامیابی کی منزل پر فائز ہو گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ذات ہے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو واقعتاً وہ اس منصب پر فائز ہیں، اس پیک کے اوپر ہیں، اس عروج کے اوپر ہیں کہ جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے، دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اور بہت ساری جو آپ سے روایات ہیں جو مروی ہیں، اگر وہ آپ نہ فرماتی ہم تک دین نہ پہنچتا۔ تو یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ کے اوپر، وہ تمام انسانوں کے اوپر، جس کے لیے جو قرآن پاک ہے وہ ہم تک پہنچا، اور وہ پھر احادیث کی صورت میں حضور کی جو لائف ہے، حضور کی جو زندگی ہے، حضور کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، حضور کے جو اندر کی باتیں ہیں، جو گھر کی باتیں ہیں، جو اسوہ حسنہ ہے آپ کا، تو وہ آپ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اور خاص طور پر آپ دیکھیں ایک اور پہلو بڑا خاص ہے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے متعلقہ جو روایات ہیں تو وہ بھی آپ سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا جو رشتہ تھا، جو محبت پر مبنی تھا، مودت پر مبنی تھا، جو اخلاص کے اوپر مبنی تھا، جو اتحاد کے اوپر مبنی تھا، تو اس کا اکثر حصہ وہ آپ سے روایت ہے اور ہم تک پہنچا ہے۔ اگر وہ نہ پہنچتا تو شاید جو اتفاق اور اتحاد کی جو فضا ہم قائم کرتے ہیں الحمدللہ تعالیٰ، تو وہ شاید قائم نہ ہو سکتی۔ تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو آپ کا ایک بہت بڑا اہم کردار ہے، اور پھر دیکھا جائے خواتین کے حوالے سے، ان کی اصلاح کے حوالے سے، تو آپ کا بہت بڑا کردار اس کے اندر ہے، جس کے ذریعے آپ نے خواتین کی اصلاح کی ہے، اور اس سے متعلقہ جو باتیں ہیں خواتین کی آقا دو جہاں کی، وہ امت تک پہنچائی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے لیے آپ کی ذات مشعل لے رہا ہے۔ اور دوسری بڑی اہم بات وہ یہ بھی ہے کہ اب دیکھیے رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے آپ کا، اور آقا دو جہاں کا اعتکاف خاص طور پر، اس کی جو روایت ہے وہ آپ سے بیان ہے کہ آپ ارشاد فرماتی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جو مہینے ہے ویسے تو ویسے کرتے تھے، اور یہ لیکن جب یہ رمضان المبارک آتا تھا تو اس میں کمر بستہ ہو جاتے تھے اور پھر اعتکاف کیے کرتے تھے، اور آخری رمضان میں جو آپ کا جو وصال تھا اس میں 2 دفعہ آپ نے اعتکاف فرمایا ہے، 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ تو اب دیکھیے آپ کے بعد پھر آپ کے وصال کے بعد خود آپ اعتکاف کیا کرتی تھی، اس سنت کو آپ نے زندہ رکھا اور قیامت تک زندہ رکھا۔ تو خواتین کے لیے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا بھی آپ کی سنت ہے، اور آقا دو جہاں کی جو روایت ہے وہ بھی آپ سے مروی ہے، اور آج جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو دین کے جو قدریں ہیں جن پر آج ہم عمل کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا بہت اہم کردار ہے، جس کی وجہ سے وہ ہم تک پہنچا، اور آج ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسامہ بھائی، میں سمجھنا چاہوں گا علمی مقام پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ آپ کا جو علمی مقام ہے، آپ دیکھیے کہ اس علمی مقام سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ بہت ساری جو آیات ہیں وہ آپ کے شان نزول کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں۔ اب دیکھیے تہمت لگ جاتی ہے، لیکن قربان جائے اللہ تعالیٰ، اور آپ کی جو پاک دامنی ہے، آپ کی جو طہارت ہے، آپ کی جو نفاست ہے، تو اللہ تعالیٰ گواہی خود قرآن پاک میں دیتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر جن کی بیٹی ہیں ان کی صداقت آپ دیکھ لیں، اور پھر جو آپ کی جو صادقہ آپ کو کہا جاتا ہے وہ اس نسبت سے بھی کہا جاتا ہے، اور پھر آپ کی جو صداقت ہے، آپ کی جو امانت ہے، آپ کی جو دیانت ہے، اس کی تو قسمیں کھائی گئی ہیں قرآن پاک میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو علمی چیز اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کا گواہ بن جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسامہ بھائی سے جانتے ہیں، اسامہ بھائی کہتے ہیں کہ عہد نبوت کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کسی مرد کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے جتنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کہ انہوں نے جس طرح سے دین اسلام کی تبلیغ کی اور جس طرح سے بھی بتا رہے تھے سر بھی، تو کیا کہیں گے اس مقام کے بارے میں کہ اتنی زیادہ نالج کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ کسی مرد کو مقام حاصل نہیں ہے جو انہوں نے مقام حاصل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں پروگرام کا آغاز فرمایا، اور ہمارے لیے اعزاز ہے کہ آج ہم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں امہات المؤمنین کے حوالے سے جو آیات آئی ہیں ان میں سے 2 آیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مومنوں تمہارے نزدیک نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ سب سے بڑھ کر ہے، اولین جو مقام ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا ہے، تمہاری جانوں سے بڑھ کر۔ اور جو اگلی بات بیان فرمائی، کہا کہ جو نبی کی زوجہ بن جاتی ہے وہ پوری امت کی ماں بن جاتی ہے، اور جو ماں بن جاتی ہے اس کا درجہ یہ ہے کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين۔ جو نبی کی زوجہ بن جاتی ہے، مومنین کی ماں بن جاتی ہے، اس کا درجہ یہ ہے کہ عام ایک انسان جو مسلمان ہے وہ نیکی کرتا ہے، اس کو نیکی کا 1 ثواب ملتا ہے، لیکن جو مومنوں کی ماں بن جاتی ہے اس کا 2 ثواب ملتا ہے۔ یہ پروٹوکول ہے۔ اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے فضائل ان کی اپنی زبانی وہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات پر 9 الگ قسم کی خصوصیات اللہ نے عطا فرمائی۔ ان میں ایک جو خصوصیت انہوں نے بیان فرماتی ہیں
کہ اللہ رب العزت نے میرا رشتہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آسمانوں پر طے فرمایا، اور 3 راتیں حضرت جبریل امین آپ کی تصویر لے کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے رہے، اور فرماتی ہیں کہ مجھے ایک اور جو عجیب خصوصیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو آپ کا جو سر اقدس تھا وہ میری گود میں تھا، اور ایک عجیب خوبی انہوں نے بیان فرمائی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو آپ کا جو آپ کی تدفین ہے وہ آپ ہی کے حجرہ مبارک میں ہوئی ہے، اور وہ حجرے جن کے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا وہ حجرہ ایسا حجرہ تھا کہ آج کی خواتین کے لیے اگر ہم بات کریں تو قناعت، زہد و ورع اور علم کی صورتحال جو آپ نے بھی پوچھی تھی، علم کا مقام یہ تھا کہ آپ نے 2210 روایات، منہ سے کہنا آسان ہے، 2210 روایات جو ہیں وہ آپ نے نقل فرمائی ہیں، آپ نے بیان فرمائی حدیث۔ حافظہ اتنا زیادہ تھا کہ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عقد میں آپ تشریف جب لے آئی تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر آیات نازل ہوتی تھی، نزول وحی کی کیفیت ہوتی تھی، آپ اکثر اوقات پاس ہوتی تھی، اور یہ بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے بستر پہ ہوتے تب بھی آپ پر وہی نازل ہو جایا کرتی تھی، تو تب جو بہت سارے معاملات تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ساتھ ہوتی تھی، تو اس آیات کا جو شان نزول تھا، پس منظر تھا، وہ واقعہ جو ہوتا تھا اس کے والے سے جو آپ کو علم ہوتا ہے شاید وہ کسی اور کو نہ ہوتا ہو، اور ہجرت کے واقعات جو ہیں وہ جو آپ نے تواتر کے ساتھ بیان کیے، اور جو آپ کا حافظہ تھا، اللہ اکبر، اتنا عظیم حافظہ تھا کہ اتنی فقیہ ہو چکی تھی ماشاءاللہ، اتنا مقام اللہ نے عطا کیا آپ کو کہ جید صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سے فتویٰ لیا کرتے تھے، خلفاء راشدین آ کر آپ کے پاس آتے، مسائل بتاتے دین کے، اور آپ سے مقام یہ اللہ نے عطا کیا کہ آپ سے دین کے بارے میں رہنمائی لے کے جایا کرتے تھے، اور آپ نے ماشاءاللہ دین کے اندر اتنی خدمات سر انجام دی۔ ظاہری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی تھی، اور باپ بھی وہ ہے جو صدیق اکبر ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیات آئیں، اور بیٹی کے بارے میں بھی قرآن میں آیات آئیں، یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 2 جگہ پہ قرآن پاک میں آیات آئیں۔ وہ ایسے ہوا کہ ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں تو آپ کا ہار گم ہو گیا، تو ہار گم کرنے کے لیے وہ تلاش کرنے کے لیے رات کو پڑاؤ کر لیا اس قافلے نے، تو وقت بیت گیا کافی، تو صبح فجر کی نماز کیونکہ کیلکولیشن ایسی تھی کہ ہم ایسے مقام پہ پڑاؤ کریں گے جا کے جہاں پہ پانی موجود ہوگا تو وضو کر لیں گے، لیکن وہ کافی دیر ہو چکی تھی، وہ ہار نہ ملا طریقے کی وجہ سے، تو دیر ہوگی، تو لوگوں نے کہا کہ پانی نہیں ہے، فجر کا وقت ہوا، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی آ کے کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے یہ قافلہ رکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے غصے میں اور کہا کیا تم کرتی ہو، اللہ اکبر، کیا انداز ہے بابر بیٹی کا، اور صورتحال کیا ہے جب آئے حضرت ابوبکر تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں آرام فرما ہے، آئی گود میں سر مبارک رکھ کے سو رہے ہیں، تو کہا تم نے کیا کیا، اللہ اکبر۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، ادھر نزول وحی کی کیفیت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوگی کہ جب تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو، پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ کیا کہنے آپ کے گھرانے کے کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے قافلہ تو رکا تھا لیکن اتنی برکت ہے، اتنی رحمت ہے کہ آپ کی وجہ سے تیمم کا حکم جو ہے آپ کی بیٹی کی وجہ سے نازل ہو گیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا ایک دن اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول قیامت کے دن جب آپ کو تو بڑا مقام ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کو مقام محمود عطا ہوگا، تو آپ کی جو وہاں پہ بیویاں ہوں گی کیا ان میں سے میں بھی خوش نصیب ہوں گی کہ میں وہاں بھی آپ کی بیوی ہوں گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل عائشہ، تو میری وہاں دنیا میں بھی بیوی ہو اور آخرت میں بیوی ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز کیا تھا؟ آج کے لوگ جو کہتے ہیں جی کہ زوجین کے اندر محبت ہونی چاہیے، اسلام میں کیا اس کے حوالے سے چیزیں ملتی ہیں؟ اللہ کے رسول اتنی آپ سے شفقت فرماتے تھے کہ آپ ایک دن حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں عائشہ دوڑ نہ لگائیں، ریس نہ لگائیں، تو کہا اللہ کے رسول اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، مزاج کی صورتحال ہے اور خوش مزاجی اتنی ہے، آپ دبلی پتلی تھیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت لے گئی، آگے چلی گئیں، تو تھوڑی دیر بعد کچھ دن گزر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفر میں تھے، کہا عائشہ ایسا نہ ہو پھر دوبارہ وہ ریس ہو جائے ایک دفعہ، تو دوبارہ ریس لگائی، اب ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، سبقت لے گئے اور عائشہ پیچھے رہ گئی، تو اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، یہ اس دن کا حساب ہے، میں نے اپنا حساب جو چکا دیا۔ اور اتنی عظیم محبت اور عظیم پیار تھا، اتنا رشتہ تھا، اللہ اکبر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتقاء میں بھی تشریف فرما ہوتے تو آپ اپنا سر مبارک حجرہ مبارک میں کر دیتے کہ کنگھی کر دیں، میرا سر دھو دیں، اس قدر عقیدت، اس قدر
اندر احترام تھا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا مقام و مرتبہ ایسا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ کو ام المؤمنین بھی کہا جاتا ہے, اور آپ کو آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ. اب ظاہر دیکھا جائے آپ کی اولاد تو نہیں ہے, کنیت تو دی جاتی اولاد کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک بار رنجیدہ تھیں, اللہ کے رسول کے پاس آئیں. اللہ کے رسول, لوگوں نے, خواتین نے اپنے بچوں کے نام پہ اپنی کنیت رکھی ہوئی ہے, میری اولاد نہیں ہے تو میں کس کے نام پہ کنیت رکھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں پریشان ہوتی ہو, تم اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پہ کنیت رکھ لو, ابو عبداللہ, ام عبداللہ. اللہ اکبر. ام عبداللہ جو ہے وہ کنیت رکھ لی, اور یہ اسی وجہ سے مشہور ہے ام عبداللہ. اور دین کے اندر آپ نے اتنی فقاہت, اتنی بلاغت, اتنی فصاحت آپ کی تھی, اتنی گریب تھی کہ بہت سارے معاملات جو تھے ان کے اوپر آپ کی ذہانت کی وجہ سے آپ کو چیزیں ازبر ہو جاتی تھیں. آپ کے سامنے ایک دفعہ کوئی حدیث مبارکہ پڑھی جاتی, وہ آپ کے اوپر نقش ہو جاتی اور آپ اس کو بیان فرماتی. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بہت صحیح روایات, جس نے حضرت علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اہل بیت اطہار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی گھریلو جو زندگی تھی اس کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہوئی تھی. اور بیٹی اور جو ماں کا مقام تھا وہ بھی ایک عجیب تھا. محبت اہل بیت اور صحابہ کی بات کی ہے کہ بے شک وہ آپ کی ستیلی ماں تھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی, لیکن محبت کا عالم یہ تھا, اللہ اکبر, اتنا عالم تھا کہ دونوں حجروں مبارک کے درمیان میں کھڑکی رکھی ہوئی تھی اور ماں بیٹی آپس میں راز و نیاز کی باتیں وہاں کرتی تھیں. اور یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ رسول امہات المؤمنین آپس میں کس قدر ایک دوسرے سے محبت اور شفقت رکھتے تھے, پیار کا رشتہ رکھتے تھے. اور زہد و ورع اور قناعت کی صورتحال کیا تھی, اللہ اکبر. یہ حالت تھی کہ آپ کے گھر میں روزانہ کوئی مال آتا تو وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھی, حتیٰ کہ آپ کو مال غنیمت میں سے مال آتا. بلکہ حدیث مبارکہ میں نے ایک دفعہ پہلی بار کے پروگرام میں سنائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بکری ذبح کر کے گھر میں بھیجی اور تھوڑی دیر بعد تشریف لائے. کہا عائشہ کہاں ہے وہ جو میں نے گوشت بھیجا تھا؟ اللہ اکبر. انہوں نے فرمایا ماں باقی اللہ کاتف ہوا, اللہ کے رسول میں نے تو سارا جو تقسیم کر دیا, صرف کندھے کا گوشت باقی بچا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول کو کندھے کا گوشت بڑا پسند تھا, آپ کو مرغوب تھا, آپ کھاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو دل کی تختی پہ لکھنے والا. آج ہم ڈی فریزر بھرتے ہیں بڑی عید کے موقع پہ کہ کسی کو تقسیم نہ کر دیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا باقی کلو اللہ کاتف ہوا. عائشہ بچا وہ نہیں ہے جو تم نے رکھا, بچا وہ جو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی ہے. تو یہ ہے حضرت عائشہ کے فضائل. اور آپ کے پاس جب بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلفائے راشدین نے آپ کا وظیفہ مقرر کیا, حالت یہ ہوتی تھی کہ آج صبح وظیفہ آیا اور اسی رات فاقے کی صورت میں کاٹتی, فاقے کی صورت میں. اور نبی کریم علیہ السلام کے بعد آپ نے صرف ایک جوڑے میں ساری زندگی بسر کی ہے, صرف ایک جوڑے میں, اس سے دو کر پہنا. اس سے بڑا مقام زہد و ورع کا کیا ہو سکتا ہے؟ باپ تو وہ ہے نا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ایسے باپ سے پائی تھی, والذی جاء بالصدق وصدق. باپ بھی وہ ہے جس نے اللہ کے رسول کی تصدیق کی. اور بیٹی بھی عائشہ صدیقہ, لقب بھی کیا خوبصورت ملا, باپ صدیق ہے, بیٹی صدیقہ ہے. غزوہ تبوک کا موقع اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی مجھے مال چاہیے, چندہ چاہیے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لاؤ. حضرت عمر فاروق فرماتے میں اٹھا اور میں جا کر اپنے گھر کے اندر گیا, جا کر مال کے 2 حصے کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا. اللہ کے رسول نے پوچھا ماں آپ کی تلی حلی کہ یا عمر, اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول نصف یہاں لے آیا, نصف گھر چھوڑ کر آیا. اب شمع رسالت کا فرمانا, حضرت ابوبکر صدیق اس انداز سے گھر کا سارا مال لے آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا ماں آپ کی تلی حلی کہ یا ابوبکر, اے ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا اب کئی تلام اللہ و رسولہ, اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں. اور عائشہ اس روایت کو نقل فرماتی ہیں, کہا تھوڑی دیر بعد بابا پھر آگے, گھر آ کے دیوار کے اوپر اس نے ہاتھ پھیرے. میں نے عرض کیا بابا آپ کیا کر رہے ہیں, سارا کچھ تو لے گئے, اب کیا بچا ہے؟ کہا نہیں مجھے یاد آیا یہاں پر جو ہے فرماتے ہیں یہاں پر سوئی بچی ہوئی تھی جو میں نے یہاں پر چھپائی تھی, تو میں یہاں سے نکال کے کپڑے سلیا کرتا تھا. اللہ کے رسول اعلان کر رہے ہیں, ابو قحافہ کے بیٹے کو زیر نہیں دیتا کہ اللہ کے رسول اعلان کریں اور ان کے گھر میں ایک سوئی بھی باقی رہ جائے, وہ سوئی بھی لی اور جا کر اللہ کے رسول کی خدمت پیش کر دی. اپنا پہنا ہوا لباس جو ہے وہ بیچ کر ٹاٹ کا لباس پہن کر وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر سارا کچھ پیش کر دیا. جب ایسے باپ کے گھر میں تربیت پائیں گی
تو پھر وہ ایک جوڑے میں ساری زندگی بسر کر سکتی ہیں. اگر مال صبح آ رہا ہے تو سارا تقسیم کر کے ایک رات کی روٹی بھی نہیں کھا سکتی, فاقے کی صورت میں زندگی گزار سکتی ہیں. اور حالت یہ تھی کہ 3 ماہ 4 ماہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا, 3 چاند گزر جاتے, لیکن کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا تھا, کبھی شکایت نہیں آئی تھی. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو احد پہاڑ جو ہے سونا بن سکتا تھا, آپ کے پاس دنیا کے سارے خزانے موجود تھے, آپ جو مرضی فرماتے, لیکن قناعت ایسی تھی, شوہر کے ساتھ اتنی عاجزی کے ساتھ, اتنی انکساری کے ساتھ زندگی گزاری کہ آج کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں. آج جو کرونا کے مسائل کی وجہ سے گھروں میں غربت آ چکی ہے, گھروں میں بے روزگاری آ چکی ہے, کہ آج کی خواتین کو رول ماڈل ہم نے جو چیزیں بیان کی ہیں, ان کا بیان کرنے کا مقصد یہ سبحان و سبحان اللہ تو کرنا ہے, لیکن ان پہ امپلیمنٹ بھی کر کے دکھانا ہے. یہ ہماری رول ماڈل ہیں. اگر ہم ان پہ امپلیمنٹ کرنے والے بن جائیں, ہمارے گھروں میں سکون بھی آئے گا, اطمینان بھی آئے گا, چین اور راحت بھی آئے گی. بڑا اچھا آپ نے میسج دیا, اور یہ واقعی ہم سب خواتین کے سیکھنے کی باتیں ہیں. ایسے ہی نہیں ہم کہتے ہیں کہ سیکھنے سکھانے کی محفل ہے. میاں بیوی کے رشتے کی بات کریں, اتنی جامع انداز میں اسامہ بھائی نے اس پہ روشنی ڈالی ہے ہمیشہ کی طرح, بڑے مطلب, لیکن جتنی وضاحت کی جائے, جتنا بیان کیا جائے وہ کم ہے. لیکن آج کل کے اگر میاں بیوی کا رشتہ دیکھا جائے تو دنیا داری میں ان مشکلات نے اس رشتے کو اتنا کرٹیکل بنا دیا گیا ہے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے آپ, جیسے انہوں نے ریس لگائی, دوڑے, مقابلہ کیا, مطلب فرینکنس کا اتنا لیول تھا. کیوں آج کل کے وہ ریلیشن شپ نہیں رہے ہیں, وہ قدر نہیں رہی ہے, وہ عزت نہیں رہی ہے, وہ معیار نہیں رہا ہے رشتوں کا, کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان قرآن پاک کی آیت ہے کہ احسان کا بدلہ ہمیشہ احسان سے چکانا چاہیے. اب بڑی پیاری باتیں انہوں نے کہی ہیں. اب میں اس کو ملخص, اب اس کا اگر خلاصہ تیار کریں تو اس میں 2 چیزیں نکلتی ہیں. جیسے آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا ہے, اور یہ ریلیونس بھی ہے آج کے دور کے حوالے سے بھی ہے, کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بڑا پیور ہونا چاہیے, خالص ہونا چاہیے, اور اس میں جو مزاح کا عنصر ہے وہ بھی ہونا چاہیے. باقی حقوق اور جو فرائض ہے اس کا تعلق تو ہے ہی, وہ تو جو قرآن حدیث نے ہمیں متعین کیے ہیں, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن دوسرے کا دل جیتنا, تو اس کو محبت دینا, شفقت دینا, پیار کرنا, یہ ساری چیزیں ہمیں مصطفیٰ سے ملی ہیں, یہ ام المومنین سے ملی ہیں. اب دیکھیں میں صرف 2 چیزیں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں مزید, تاکہ اس میں یہ سنت بن جائے خواتین کے لیے بھی, اور خاص طور پر مردوں کے لیے بھی پتہ چلے کہ آقا دو جہاں کو اسوہ کیا ہے اور ام المومنین کو اسوہ کیا ہے. اب دیکھیے آقا دو جہاں اتنی محبت کرتے تھے, وہ ایک ریس والی بات آ گئی. اور اب دیکھیے دوسری جو روایت ہے وہ یہ بھی ہے, ایک مرتبہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بیٹیاں موجود ہیں. اچھا آپ نے ان کے کان میں ایک بات کہی, اس سے ایک تو نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اپنی بیٹی سے محبت, عام طور پر اس روایت کو وہاں پر وہ فٹ کیا جاتا ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن میں دوسرا اس میں نقطہ اسی حدیث سے نکال رہا ہوں ام المومنین کے حوالے سے, کہ حضور کو کتنی محبت ہے. تو حضور حالانکہ وہ بھی موجود ہے, تو ان کی موجودگی میں حضرت عائشہ صدیقہ کی موجودگی میں وہ ساتھ ہیں, لیکن کان میں بات فرما رہے ہیں اپنی بیٹی کے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ ان کو پتہ نہ چلے, ان کا دل نہ دکھے اور زخمی نہ ہو, چونکہ اس میں ایسی بات تھی اگر ان کو پتہ چلتا وہ بھی رونا شروع کر دیتی. تو آپ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی, اور دوسرا یہ ہے کہ ان سے چونکہ متعلقہ بات تھی, اس میں حکمت تھی, اور دوسرا یہ کہ ان کے کان میں بات کہی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. پھر مان بات دوسرے کان میں ارشاد فرمایا تو انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا. تو بعد میں جب حضور تشریف لے گئے تو آپ نے ان سے پوچھا ام المومنین نے کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا. خوشی اور غم کو میں نے کبھی اتنے قریب نہیں دیکھا کہ آپ نے ایک کان میں بات کی تو رونا شروع کر دیا, دوسرے میں کی تو آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. اس پر ایک تو بات جو ہمارے سب کے لیے, جس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, اور وہ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا تعلق وہ راز کے ساتھ ہے, تو اس کو ڈسکلوز نہ کیا جائے. تو آپ نے فرمایا یہ حضور کا راز ہے, اس لیے کہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ اگر حضور اونچی آواز میں بھی بتا سکتے تھے, اسی وجہ سے تاکہ آپ کو پتہ نہ چلے. تو اسی وجہ سے آپ نے وہ فرمایا میں بعد میں حضور کے وصال کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا جب انہوں نے پوچھا. تو پہلی بات اس کا تعلق رمضان کے ساتھ بھی ہے اس حدیث پاک کا, اور ہم سب کے لیے اور ایک تربیت بھی ہے. تو آقا نے یہ ارشاد فرمایا, پہلے جب میں نے رونا شروع کیا تو حضور نے فرمایا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام وہ ہر سال میرے پاس وہ آتے تھے قرآن پاک کا دور کرنے کے لیے, تو وہ مجھے سناتے تھے, میں ان کو سناتا تھا. اس دفعہ آقا 2 دفعہ تشریف لائے. اب جس سے میں نے یہ اندازہ کیا ہے کہ چونکہ جبریل امین 2 دفعہ ہیں, 2 دفعہ یہ دور ہوا قرآن پاک کا کہ شاید میں اگلے سال موجود نہیں ہوں گا. یہ حضور کے وصال کی خبر تھی, تو آپ نے رونا شروع کر دیا. اب آقا دو جہاں نے دیکھا تو آپ کے کان میں دوسری بات یہ ارشاد فرمائی, حضرت جبریل امین ایک اور بھی پیغام لے کر آئے تھے کہ آپ جنتی عورتوں کے سردار بنیں گی اور سب سے پہلے جنت میں میرے ساتھ ملاقات کریں گے. سبحان اللہ. میں نے مسکرانا شروع کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو بات تھی
تو یہ تاکہ ان کو پتہ نہ چلے اور ان کی ڈھارس بندائی ام المومنین کی تاکہ ان کو علم نہ ہو, تاکہ وہ رونا شروع نہ کریں. اسی طرح سے حضور مزاح فرماتے تھے. ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون وہ حضور کے کاشانہ عالیہ پر وہ حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا کہ میرے لیے دعا کر دے, میں جنتی بن جاؤں, جنت میں چلے جاؤں. تو حضور نے فرمایا کہ ان کو بتا دو عائشہ کہ یہ جنت میں نہیں جائے گی. تو اس نے رونا شروع کر دیا. یہ حضور کا مزاح تھا تو جو ان کے ذریعے ہم تک پہنچا. تو پھر جب آپ نے فرمایا کہ وہ تو آئی تھی اس کے لیے گناہ معاف ہو جائیں, وہ جنت میں چلی جائے, تو وہ تو زیادہ اس کا دل زخمی ہو گیا اور اس نے رونا شروع کر دیا. تو فرمایا کہ نہیں, ان کو بتاؤ کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی, جوان ہو کر جائیں گی. حضور کا مزاح تھا جو ہم تک وہ آپ کی نسبت سے پہنچا. اس کا مطلب آقا دو جہاں سے دیکھیں سارے جو جوان ہو کر جائیں گے, جو مرد ہیں یا عورتیں ہیں, تو آقا دو جہاں نے ان کو بتا بھی دیا اور حکمت بھی بتا دی اور مزاح بھی فرمایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم اپنی اہلیہ سے, گھر والوں سے یہ جو تعلق ہے آپ کا مزاح کا اور ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کا, یہ ہمیں بھی قائم کرنا چاہیے گھروں کے اندر. آج کل بہت زیادہ ہم جو ہے نا وہ ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں اپنی اولاد کو بھی. کوئی بیوی سے کوئی تھوڑا بہت ہو جائے تو اس میں نمک زیادہ ہو جائے, مرچ زیادہ ہو جائے, تو بجائے اس کے اس کو ڈانٹنے کے, بلکہ آقا دو جہاں کی سنت ہے غلاموں کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتے تھے. حضور نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں, جیسے خود کھاؤ ان کو کھلاؤ, جیسے خود پہناؤ ان کو پہناؤ. تو پھر تو یہ تو اہلیہ ہے, گھر والی ہے, اس لیے ان کو گھر والی اہلیہ اسی لیے کہتے ہیں. تو اب ان کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے اور ان کے حقوق پورے کرنے چاہیے. محبت سب سے بڑھ کر ان کو دینی چاہیے جو آقا دو جہاں کی سنت. بالکل. پروفیسر صاحب اور اسامہ بھائی بہت خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امہات المومنین کے ساتھ محبت. یہ آج ہم تمام خاندانوں قبیلوں کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے. نارملی میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے خاندان قبیلے ایسے ہیں, بہت سارے گھر ایسے ہیں جن میں آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے غلاموں کے ساتھ سلوک تھا وہ بھی بہت بہترین تھا. لیکن یقین مانے آج ہمارے گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے نا, وہ قطعی طور پر وہ ایسا سلوک نہیں ہے جس کو اسلام سپورٹ کرتا ہو یا اس کی کہیں جھلک بھی اسلام سے نظر آتی ہو. ہم باری تعالیٰ کی طرف جائیں گے جی. اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہماری ایک محترم بہن عالیہ رشید صاحبہ موجود ہیں, ان سے درخواست کریں گے اور خواہش یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بینائی عطا فرمائے اور یہ اس دنیا کے رنگ اللہ کی اپنی نعمتوں کے ساتھ دیکھ سکیں. بسم اللہ فرمائیے گا. دامن بھر دے یا اللہ ہو درد سے میرا دامن بھر دے یا اللہ پھر چاہے دامن بھر دے یا اللہ میں نے تجھ سے چاند ستارے کب مانگے میں نے تجھ سے ستارے کب مانگے روشن دل بیدار نظر دے یا اللہ پھر چاہے دیوانہ
کوئی سحر دے یا اللہ، پھر چاہے دیوانہ کر دے یا اللہ، ہو درد سے میرا دامن بھر دے یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آج چونکہ یوم وصال ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو اس حوالے سے ہم ڈسکشن بھی کر رہے ہیں اور ان کی زندگی سے سیکھنے کی بھی کوشش کریں کہ ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے کیا ایسی رہنمائی ملتی ہے۔ لیکن اس جانب چلنے سے پہلے میں تعارف کروانا چاہوں گا، چونکہ ہمارے پیارے بھائی نعت خان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اس بریک میں، ان میں محمد شاہزیب جاوید صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں محمد نبیل قادری صاحب۔ تو میں درخواست کروں گا جاوید صاحب سے کہ بسم اللہ فرمائیے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ سے تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر
محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ یوں دور ہوں طائف میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں طائف میں یوں دور ہوں طائف میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل جینا سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ اتنا پیارا کلام پڑھا ہم نے، آپ کے آمد کے لیے بہت شکریہ۔ اور آج کا موضوع کی طرف آتے ہیں، علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ علامہ صاحب بتائیے گا، اگر ہم معرفت کی بات کریں اور دوسری ازواج اکرام کی بات کریں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو مقام حاصل تھا، اس مقام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو جو مقام حاصل تھا وہ محبوبیت کا مقام تھا۔ سب سے چھوٹی تھی، سمندر کو اگر کوزے میں بند کریں تو اس سے بڑا لفظ کوئی نہیں میرے نزدیک۔ تو اب دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کو مقام حاصل ہے سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کو اللہ کی بارگاہ میں، وہ محبوبیت کا مقام، اور جو خواتین میں یعنی حضور کے ازواج مطہرات میں جو آپ کو مقام تھا وہ بھی محبوبہ کا حاصل تھا، اور اتنی محبت تھی۔ دو میں اس میں روایات پیش کروں گا اس حوالے سے، بڑی پیارا آپ نے کویسچن کیا ہے، اور اس کا تعلق آج کے دور کے ساتھ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مرد اور عورتیں ہیں ان کو گھر کے اندر اسی طرح کا ماحول ہونا بھی چاہیے، اور اس میں جو راز کی باتیں خاص طور پر جو ڈسکلوز ہو جاتی ہیں جس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ہے، وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اب ہمیں اس سنت کو اجاگر کرنا چاہیے کہ کس طرح سے آپس میں وہ راز کی باتیں ہوتی تھیں اور کس طرح اس پر عمل کیا جاتا تھا، اور اس سے جو محبوبیت کی شان ہے وہ بھی اجاگر ہوگی۔ آقا دو جہاں نے ایک مرتبہ فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ مسجد نبوی میں ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے یہاں وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے کا، نفل پڑھنے کا کتنا مرتبہ ہے، کتنا مقام ہے، کتنے درجات ہیں، کتنی نیکیاں ملیں گی، تو تم آپس میں قرآن اندازی کرو۔ اللہ تو صحابہ کرام اب اس میں تھے کہ کسی طرح سے ہمیں پتہ چل جائے وہ مقام کون سا ہے، ریاض الجنہ کے اندر ہے، تو وہ ہم وہاں پر نفل ادا کریں، لیکن یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ آقا دو جہاں نے ان کو بتایا۔ اچھا، اب کسی وجہ سے کوئی بات ہو رہی ہوگی، تو جیسے ابھی بتایا کہ ام عبداللہ جن کی کنیت تھی ان کے نام سے، جی، تو بچے تھے تو ان کو پتہ چل گیا، تو وہ جا کے انہوں نے وہاں نفل پڑھنے شروع کر دیے، صحابہ کرام میں پتہ چل گیا، انہوں نے وہاں پڑھنے شروع کر دیے۔ آج وہی ستون عائشہ کے نام سے جانا جاتا ہے، تو استوانہ عائشہ، تو وہ مقام تھا کہ جہاں پر آپ کی سے روایت بھی ہے یہی، اور وہاں پر وہ صحابہ کرام کو پتہ چلا تو انہوں نے وہاں پر شروع کیا۔ ایک اور جگہ ہے، وہ بڑی خاص جگہ ہے، حجرہ عائشہ کی کیا بات ہے۔ اب دیکھیے، اسی لیے تو حضور نبی کریم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، بہت ساری روایات پھر آپ سے متعلقہ اسی کے بارے میں بھی آتی ہیں، اور یہ خاص جگہ بھی ہے، یہ میری طرف سے تحفہ بھی ہے کہ جب آپ وہاں پر جائیں تو وہاں پر جا کے نفل پڑھنا وہ ایسے ہے جیسے حضور کے قدموں میں جا کر نفل پڑھنا ہے، جہاں حضور کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ توفیق عطا، بڑے خاص جگہ ہے وہ، اور وہ یہ ہے جہاں پر اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، اس کے بالکل فرنٹ پہ سامنے آقا دو جہاں کا جو حجرہ مبارک ہے، حجرہ عائشہ، تو وہاں پر درمیان میں ستون بھی ہے، اس کا نام ہے ستون تہجد،
تو یہ اس کی نشانی اوپر لکھا ہوا ہے. اس کے نیچے آج کل وہاں بیٹھ کے وہ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں, صرف 2 صفحے بن سکتی ہیں اور وہاں جا کر نفل ادا کرتے ہیں. اس ستون تہجد کے نیچے بلکہ ایک اور میں نشانی آپ کو بتا دوں, بڑی خاص نشانی, تو وہ یہ ہے کہ آج کل انہوں نے ایک گھڑی بھی وہاں لگائی ہوئی ہے. اس ستون کے درمیان میں گھڑی لگی, اوپر لکھا ہوا ہے ستون تہجد, اور چونکہ وہ دور ہے اوپر پڑھا نہیں جاتا تو لیکن وہ گھڑی نشانی بالکل قریب ہے. اچھا, تو اب وہ جب آپ وہاں پر جائیں تو وہ جب انہوں نے اس کی کنسٹرکشن کی حجرہ عائشہ کی, جی اس میں یہ ہوا کہ جب حضور جہاں کھڑے ہوتے تھے, اب جو قدمین مبارک وہ باہر رہ گئے, جہاں حضور سجدہ کرتے تھے وہ جگہ اندر ہے. صحیح. اچھا, اب آپ درمیان میں دیوار آ گئی. اچھا, اب آپ جب یہاں پر کھڑے ہو کر وہ نفل پڑھیں گے تو جہاں حضور کھڑے ہوتے وہاں سجدہ ہوگا. اللہ. اور یہ وہ حجرہ عائشہ کا خاص مقام ہے جہاں حضور تہجد پڑھتے تھے, اور وہاں پر اگر آپ جا کے نفل ادا کریں گے تو یہ ان سے روایت بھی ہے اور یہ خاص مقام بھی ہے. وہاں پر جا کر یہ نفل ادا کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سنت پر بھی عمل ہوگا. کی بات یہ بڑی سعادت ہے. موقع دے پروفیسر صاحب, حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, تو اس حجرہ مبارک کی ایک اہمیت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اس حجرے سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی, کیونکہ مسجد نبی کے یہ حجرہ بالکل ساتھ تھا, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری ریاستی معاملات کے امور میں بھی جو مسجد نبی میں طے پائے جا رہے ہوتے تھے ان میں بھی رہنمائی حاصل کر پاتی. فقیہ بھی تھی, مجتہدہ بھی تھی, اور بہت سارے جو مسائل ہیں آپ نے وہ الحمدللہ حل بھی کیے, بلکہ صحابہ کرام ایون کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, سیدنا علی المرتضیٰ, سیدنا عثمان غنی, جو یہ بھی عشرہ مبشرہ باقاعدہ آپ سے پوچھتے تھے اور آپ باقاعدہ ان کے سوالوں کے جواب دیتی تھی, اور باقاعدہ فقہی جو مسائل ہیں وہ بتایا کرتی تھی. اور بلکہ آپ دیکھیے نا کہ ایک اور بات یہاں پر ہو رہی تھی بڑی خاص, چونکہ اب حجرہ عائشہ کی بات شروع ہوئی ہے مسجد نبوی کی, تو وہ یادیں تازہ کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ میرے بھی حج کی عمرے کی یادیں تازہ ہو جائیں گی. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو حجرہ عائشہ ہے جہاں بات پہلے ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے حضرت سیدہ کائنات کا تو وہ بھی دروازہ تھا, وہ بھی کھلا تھا. ایک اور خاص بات یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں بلکہ آپ وہاں بھی جا کے نفل ادا کریں, یہ بھی سنت ہے. اور دیکھیے حضور کا جو اپنے دوست تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, ان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا. ان کی بیٹی جو آپ کی زوجہ بری, ان کے ساتھ گہرا تعلق تھا, اس میں محبوبہ ہونے کی بات بھی آ جائے گی. تو آپ دیکھیے کہ آپ نے ان کو حکم دیا ہوا تھا, اور یہ صرف اور صرف وہ خاصہ تھا سیدنا صدیق اکبر کا کہ آپ کے بالکل دروازے کے سامنے آپ کا خوخہ ابو بکر, آج بھی وہاں پر جو باب صدیق ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ, تو وہ دروازہ کھلا رہتا تھا, اور اوپر آپ کی فرسٹ جو فلور ہے اس پہ آپ سوتے تھے, کھڑکی کھول کے رکھتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, کہ جو ہی کوئی گیسٹ آتا, مہمان آتا, وہ نیچے اترتے, بھاگ کر جاتے, ان کو ڈیل کرتے. حضور کا اگر آرام کا ٹائم ہوتا تو آپ فرماتے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے, اور جب حضور کے اٹھنے کا ٹائم ہوتا تو ان کو باقاعدہ ان سے ملاقات کرواتے, یہ خدمت بجا لاتے تھے. اتنی زیادہ گھر میں آپ کی جو بیٹی تھی وہ خدمت کرتی, اور باہر کی جو خدمت تھی سیدنا صدیق اکبر بجا لاتے تھے, اور بالکل سامنے ان کا وہ گھر تھا جس کو باقاعدہ طور پر آپ کے دروازہ کھول کے رکھتے تھے مصطفیٰ کی خدمت بجا. سبحان اللہ, بہت خوبصورت انداز میں ایکسپلین کر رہے تھے پروفیسر صاحب. اسامہ بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت حسنین کریمین کی فرمائی, اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے کندھوں پر بیٹھ کر کھیلنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی. اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو بھی اپنے کندھے پر بٹھا کر باہر دکھایا تھا, وہ واقعہ ذرا بتا دیجیے. میاں صاحب وہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے, تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیونکہ وہاں پہ صحابہ مشقیں کیا کرتے تھے جنگوں کی اور تیاری کیا کرتے تھے, تو وہاں پہ 2 حبشی گروہ جو تھے وہ آپس میں ریسلنگ جس طرح آپ کہتے ہیں, جس طرح ہمارے یہاں کبڈی کا کہہ لیں, تو اس طرح وہ کھیل کر رہے تھے, کشتی کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں تمہیں کبڈی نہ دکھاؤں, وہ جو 2 حبشی آپس میں کر رہے ہیں. تو کہا بالکل. حضرت عائشہ آئیں اور آپ کے کندھے مبارک پر اپنی تھوڑی رکھ کر وہ دیکھنا شروع ہو گئی, اور کافی دیر تک دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس نہ کریں, اب چلتے ہیں واپس, کافی ٹائم ہو گیا, گزر گیا. تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دل نہیں بھرا, دیکھنا چاہتی ہیں. اب یہ محبت کا عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ جب تک عائشہ نے خود نہیں کہہ دیا کہ میں جو ہے اب واپس جانا چاہتی ہوں, آپ تب تک کھڑے رہے, آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. اور محبت کا عالم یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو آپ نے جس طرح بات کی کہ حجرہ مبارکہ کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا, تو آج درس و تدریس کا معاملہ فرماتے تھے صحابہ کو, تو حضرت عائشہ صدیقہ سنا کرتی تھی, اور جب سن لیتی ہیں تو آپ ان کو حفظ کر لیا کرتی, یاد کر لیا کرتی, حتیٰ کہ علم طب کے اندر آپ کو بڑی مہارت تھی. تو آپ کے بھانجے عروہ جو تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے علم طب کہاں سے حاصل کیا کہ آپ کو طب کے حوالے سے اتنی معلومات ہوتی ہیں. تو فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطباء جو تھے, طبیب حکیم جو تھے,
وہ دوائیاں بتایا کرتے تھے آ کے اور میڈیسن کے بتایا کرتے، میں یاد کر لیا کرتی ہوں، اس کی حفظ کر لیا کرتی، تو یعنی کہ اتنا حافظہ تیز تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی حدیث آتی مشکل، جن کے معنی ہمیں نہیں آتے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا، تو سب سے مشکل حدیث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا جو نام ذہن میں آتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے پاس چلتے ہیں، وہ حدیث سمجھائیں گی۔ اور دوسری جو حجرہ مبارک کی بات ہوئی تھی، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ حجرہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جو بنی وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہوئی، آپ کو ضرب لگائی گئی اور جب آپ کو خنجر مارا گیا، تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرو۔ اب عمر میں بڑے ہیں، حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، لیکن ادب کی صورتحال کیا ہے؟ مومنوں کی ماں ہے، ادب کی صورتحال یہ ہے کہ جاؤ بیٹا جا کر ان سے درخواست کرو، ان سے اجازت لو کہ ماں جی آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کے حجرہ مبارک میں اپنی قبر بنوا لوں، یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا۔ اللہ اکبر، اب جان کے نہیں کا عالم ہے، اور وہاں پہ جو الفاظ کہے نا وہ سننے والے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بے شک عمر میں چھوٹی ہیں، درجے میں بڑی ہیں، کہا بیٹے جب جاؤ تو پروٹوکول کا تقاضا یہ ہے تو جا کے ان کو عرض کرنا فلا تقل امیر المؤمنین، ان کے سامنے امیر المؤمنین نہ کہنا میرا نام کے ساتھ، بلکہ کہنا آپ کا بیٹا عمر یہ درخواست کرتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میری قبر یہاں پہ بن جائے رسول اللہ کے پہلو میں۔ اب حضرت عمر فاروق نے درخواست بھیجی، حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، کہا یہ میں نے جگہ اپنے لیے رکھی تھی کہ شوہر اور باپ کے پہلو میں میں یہاں پہ ان کے قدموں میں دفن ہو جاؤں گی، یہ میں آپ کو دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور عمر فاروق کے بعد واپس پیغام لے کر آئے، کہا بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں، رخصت ہو جاؤں، پھر جا کے دفعہ اجازت لینا، یہ نہ دنیا کے اندر میں ابھی موجود تھا تو میری وہ کہہ لیں کہ آپ مربت میں کہا ہو، پھر دوبارہ اجازت لینا جا کے۔ اب جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی وہاں پہ بن گئی، حضرت عائشہ صدیقہ اس سے پہلے جب جاتی تھی حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، تو آپ بغیر نقاب کے چلے جایا کرتی تھی، بغیر پردے کے۔ لیکن حجاب کی صورتحال اور حیا کی صورتحال آج کی جو ہماری بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے جو میسیج ہے وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب قبر بن گئی تو آپ بغیر پردے کے پھر اس حجرے میں نہیں گئیں، آپ حجرے کے اندر گئی ہیں تو پردے کے ساتھ گئی ہیں، اس چیز کا اہتمام فرمایا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو سب سے بڑا مقام ہے جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ بدبختوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگانے کی کوشش کی اور انہوں نے اپنا جو ہے اپنے ظرف کا اظہار کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 3 مقامات پر 3 تہمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی تہمت حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو لگائی گی، دوسری تہمت حضرت مریم علیہ السلام پہ جو لگائی گی۔ پہلی تہمت جو لگی اس کا جواب قرآن کہتا ہے وہ شاہد من اہلہا۔ اسی بات کو چونکہ یہ تہمت کے حوالے سے ہمارے معاشرے کا یہ ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے، اس بات کو بریک کے بعد ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ ناظرین اس وقت چونکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ محمد نبیل قادری صاحب موجود ہیں، بسم اللہ فرمائیے گا۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ
بچھایا ہی نہیں میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں کیونکہ اللہ اللہ کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں کیونکہ اللہ اللہ کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں جزاک اللہ